فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. باب شروط الصلاۃ. بلوغ المرام میں دروس کا جو سلسلہ ہمارا جاری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں یہ بات آ گئی تھی کہ پہلی مجلد جو اس کی شرح ہے توضیح الاحکام، شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن البسام رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کی پہلی جلد الحمدللہ تقریباً ختم ہو گئی. اب دوسری جلد کا آغاز ہے، جس میں حدیث نمبر 162 سے یہ جو ہے یہ جلد شروع ہوتی ہے، سیکنڈ وولیم. اور ٹاپک جو ہے نماز کے شروط. نماز کے شروط کا مطلب نماز کے لیے کیا کیا شروط ہیں. ایک تو نماز خود ہے، نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات، یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہاں پر نماز کے شروط کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب تک یہ شرط پورا نہیں کریں گے آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی، آپ کی نماز بیکار ہو جائے گی. اور مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام شرط ہے نماز کی قبولیت کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ گرچہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان رہے. کچھ سالوں پہلے میں ایک مرتبہ حفیظیہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز. تو میرے پڑوس میں ایک شخص جو ہے کھڑا ہوا اور اس کی نماز سے ہٹا کٹا بیچارہ ہے، اور اس کی نماز سے مجھے پتا چلا کہ وہ نماز سے واقف نہیں ہے. نماز کے بعد جو ہے میں اس سے مل کر میں نے کہا کہ نماز کے بارے میں میں نے پہلے آپ کا تعارف پوچھا تو سمجھ گیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک غیر مسلم ہوں، میرے والد صاحب جو ہے ایک عرصے سے بیمار ہیں. میں نے چاہا کہ نماز پڑھ کے کم از کم اللہ کے پاس میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیں. اس لیے میں نماز آ کے پڑھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بعض لوگ سیاسی لوگ آتے ہیں، نماز میں شامل ہو جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو کیا نماز ان کی قبول ہوتی ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ منافق بھی نماز پڑھتے تھے. نماز کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے. اور اسی طریقے سے کہ نماز جو واجب ہوتی ہے کہ آدمی جب بالغ ہوتا ہے تب، اگر نابالغ ہو تو اس کی نماز اگر صحیح ہے تو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن نماز جو فرض نماز کی جو صحت ہے اس کے لیے جو ہے وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہے بالغ نابالغ انسان. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بالغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دماغ صحیح نہیں رہتا ہے، پاگل ہوتے ہیں. تو ایسی حالت میں وہ نماز جو پڑھتا ہے کیا اس کی نماز صحیح طور پر شمار ہوگی؟ یہی اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، الا کیونکہ اس مکلف بھی نہیں ہے. وہ جو آدمی جس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے وہ مکلف کا مطلب یہ کہ شریعت کے احکام کے وہ پابند نہیں ہیں، کیونکہ وہ بیچارے معذور ہیں، دماغی لحاظ سے معذور ہیں. اور اسلام کی یہ رحمت، کیونکہ شریعت رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس کی شریعت ہے. تو لہٰذا اس شریعت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ استطاعت پر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کو اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے
جتنا جو ہے وہ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے. اگر طاقت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، تو اسلام اس کو معذور سمجھتا ہے. اچھا، اب یہ جو شروط ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمان ہونا چاہیے، اور عقل اور تمیز، یہ سارے شروط ہیں، اور اگر انسان ادا کرتا ہے تو جتنا اس کو مثال طور پر جو ایک معذور ہے، اگر وہ ادا کیا تو الحمدللہ وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھ کر جو ہے اس کو معاف کر دے گا، اس کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا. کیونکہ کبھی ہوتا ہے جو لوگ ٹھکانے پر نہیں رہتے ہیں، جن کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ معذور ہیں. لیکن جو آدمی صحیح العقل ہے، سلیم العقل ہے، تو اس کا تو یہ کہ بالکل پوری توجہ کے ساتھ جہاں پر نظر ہونی چاہیے وہاں نظر رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، سارے شروط اس پر آتے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے نماز کے شرطوں میں سے ایک یہ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کی ہوئی چیز ہے. مثال کے طور پر گھر میں کوئی فنکشن ہے، اب پتہ نہیں کب فنکشن ختم ہوگا، چلو ہم لوگ نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں، وقت سے پہلے. ظہر میں ہے تو ابھی ٹائم نہیں ہوا، لوگ مہمان آئیں گے 12 بجے، ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے 12 سے پہلے نماز پڑھ لیں گے. ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں نماز ادا ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہماری ٹرین ہے، مثال کے طور پر ہم چاہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے ہم نماز پڑھ لیں، نہیں، نماز کے وقت میں نماز ادا ہونی چاہیے وقت کے ساتھ. اور عام طور پر لوگوں کو وقت کا اعتبار نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ وقت کون سی وقت میں ہے. خاص طور پر عورتیں جو ہیں، بعض خواتین کے بارے میں معلوم ہوا ایک زمانے سے 4:30 بجے فجر کی نماز پڑھتی ہیں، جبکہ 4:30 بجے آج کل کے حساب سے نماز کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوتا ہے. 5:17 5:18 کو آج کل نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. 4:30 بجے نماز پڑھ لیں گے تو فجر کی نماز اس کا اعتبار نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز کی جو شروط ہیں، ان شروط میں پاکی صفائی اور بدن کی پاکی صفائی، جگہ کی پاکی صفائی، گندی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ آدمی وضو کی حالت میں ہونی چاہیے، اور اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا نماز کی حالت میں تو کیا حکم ہے اس کا. پھر یہ کہ جو ہے جن جگہوں میں بدن کے جن حصوں کو چھپانا ضروری ہے، ان حصوں کو چھپا کر نماز پڑھنی چاہیے. ستر ہونا چاہیے، کپڑا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بغیر کپڑے کے یا ہے کہ ستر کو چھپائے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. کپڑا ہے اس کے پاس لیکن کیا کر رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے کٹ بنین سے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ بنین پہن کر بھی نہیں پڑھنی چاہیے. گرچہ کہ نماز ہو جاتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر سجدے کی جگہ پر اپنی زینت کو تم اختیار کر لو، ہر نماز کی جگہ پر. تو آپ جب آفس کو گھر کے باہر جو ہے بن ٹھن کر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لنگی اور بنین پہن کر کھڑے ہوتے ہیں، غلط ہے. اور اگر کوئی گٹ بنین وغیرہ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے اکثر علماء کے قول کے مطابق. سبب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا کھلا ہوا ہو. اب یہ جو کندھا جو ہے، جس طریقے سے بنین جو پہنتا ہے کٹ بنین، اب اس میں کیا ہے، تھوڑا سا ایک حصہ رہتا ہے بس، باقی حصہ جو ہے کھلا رہتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے قبلے کی طرف متوجہ ہونا، نماز جب پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی طرف ہونی چاہیے نماز، کعبے کی طرف. یہ بھی شرط ہے. اگر جان بوجھ کر کوئی شخص قبلہ کی پرواہ کیے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھو. نیت، اسی طریقے سے نیت
علماء نے کہا کہ یہ نیت بھی شرط ہے، نیت کے بغیر اگر پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کا جو ہے انشاءاللہ ان حدیثوں میں جو ہم پڑھیں گے ذکر آئے گا۔ حدیث نمبر 162 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ علی بن طلق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواہ الخمسة وصححہ ابن حبان۔ علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص نماز میں ہوا خارج کر دے، یعنی ہوا نکل جائے، تو اس کو واپس ہو جانی چاہیے۔ یعنی 2 رکعت نماز پڑھا، مثلا ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، تیسری رکعت میں ہوا خارج ہو گئی تو کیا کرے؟ فوراً وہاں سے نکل جائے، بلا وضو نماز کی حالت میں نہیں رہنی چاہیے، فوراً وہاں سے نکل جائے، صف کے بیچ میں سے نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے شرم آتی نا، کیسا جو ہے نکلنا، پڑھ لیں گے بعد میں اعادہ کر لیں گے، نماز دوبارہ پڑھ لیں گے۔ غلط، فوراً آپ کو وہاں سے نکلنی چاہیے، صف سے جانا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، پھر اثرنے آ کر نماز کو شروع سے پڑھنی چاہیے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ ملتی ہے 1 رکعت 2 رکعت تو آپ کی پہلی اور دوسری رکعت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے بقیہ جو چھوٹ گئی ہے نماز اس کا جو ہے آپ اعادہ کریں گے۔ تو اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور ابن حبان اور امام احمد نے روایت کی، اور اس حدیث کو علماء نے کہا کہ حسن حدیث ہے۔ اور اسی جیسی ایک دوسری حدیث بھی آئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے، گڑبڑ کی جیسی کوئی چیز محسوس کرے، ہوا نکلے جیسا کوئی محسوس ہو، اور اس کو اشکال ہو جائے کہ ہوا نکلی کہ نہیں نکلی، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک یا تو آواز سنے یا نہیں تو ہوا نکلنے کا اس کو احساس ہو کہ ہوا نکلا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ آدمی وضو کر کے آیا ہے، یقین ہے، شک نہیں ہے، شک کی بنیاد پر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں شک کے لیے جگہ نہیں ہے۔ عبادت میں شک کرنا، روزے کے ٹائم پر پتہ نہیں آج رمضان ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھتا ہے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس لیے اسلام میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یقین، کوئی بھی کام یقین کے ساتھ کرو۔ اور یہ جو شک کی بیماری جن کو ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وسوسہ، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کی وضو ہے کہ نہیں کہ معلوم نہیں نا۔ اب وضو کرتا ہے، بعض لوگ وضو کرتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر، پانی جو ہے بہاتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، دھوتے رہتا ہے، ہاتھ دھوتے رہتا ہے، دھویا کہ نہیں کنا، دھویا کہ نہیں کنا، نعوذ باللہ۔ اس قسم کا وہم، شک اور شبہ ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، شک کو پھینکو۔ چکر کر رہے ہیں، طواف کا چکر، شک ہو گیا، 3 چکر لگایا، 4 چکر لگایا، تو اسلام میں کیا حکم ہے؟ شک 4تھے چکر کے بارے میں ہے، 3 چکر کے بارے میں یقین ہے آپ کو۔ شک کس کے بارے میں آیا ہے؟ 4تھے کے بارے میں آیا ہے۔ چھوڑو 3، ٹھیک ہے 3 میں نے کیا ہے، جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو کر رہے ہیں 4تھے کا حساب کر لو۔ اسی طریقے سے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، شک، ڈاؤٹ، 3 رکعت کے بارے میں یقین ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھ لی ہے، 4تھی پڑھا کہ نہیں پڑھا مجھے یقین نہیں ہے، شک آ گیا، چھوڑ دو اس کو، 4تھی رکعت پڑھ لو، سجدے سہو کر لو۔ اسلام جو ہے، جو ہدایات ہیں اس میں اس کی صحت، اس کی عقل اور اس کی تندرستی، ہر چیز کی خیریت اور سلامتی ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔
کوئی بھی حکم بغیر مقصد کے نہیں ہے، ہر حکم میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہو سکتا ہے کہ بعض حکمتیں ہم جانتے ہیں، بعض حکمتیں نہیں جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کا حکم، کوئی بھی حکم بغیر کسی حکمت سے نہیں ہے. ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدہ کیوں، 2 رکوع کیوں نہیں؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو یہاں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بالکل ہی یعنی یقین پر ہمارا فیصلہ ہوگا، یقین پر ہم جو ہے عبادت کریں گے، شک اور شبہ کی بنیاد پر نہیں کریں گے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس حدیث سے، یہ کہ آدمی اگر پیچھے سے ہوا خارج کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو اس کی ٹوٹ جاتی ہے. علماء کا اس میں اتفاق ہے، علماء کا اس میں اتفاق ہے. پیچھے سے اگر وضو ٹوٹ جائے جی سرین سے تو وضو اس سے ٹوٹ جاتی ہے. دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی جس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے نماز کی حالت میں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً وہ وہاں سے نکل جائے، نماز توڑ دے اور جا کر وضو کر کے دوبارہ اثر نو نماز اپنی شروع کرے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جانے پر نماز میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ دین کے ساتھ یہ مذاق ہو جائے گا، دین کے ساتھ مذاق ہو جائے گا، لہذا ہمیں فوراً وضو کے لیے نکلنی چاہیے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسا اس سے پہلے مسائل آ گئے ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتی ہے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے ہونے پر وضو کا دوبارہ کرنا چاہیے، اعادہ کرنا چاہیے. یہاں اس سے پہلے ایک حدیث گزری تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم نے وہاں ذکر کر دیا تھا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے کہ اگر کسی کی ناک سے خون نکسیر اگر پھوٹ گئی یا قے ہو گیا یا مزید نکل گیا نماز کی حالت میں، تو وہ جا کر وضو کر کے آئے اور اپنی نماز کنٹینیو کرے. یہ حدیث جو آتی ہے علماء نے کہا کہ اس کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں کلام ہے. گرچہ کہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ جائیں گے وضو کر کے آئیں گے اور پہلے جتنی نماز آپ پڑھ چکے ہیں، تیسری رکعت میں اگر یہ ہوا ہے تو 2 رکعت آپ پڑھ چکے ہیں، تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ تیسری رکعت آپ اس پر جاری رکھ سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں، بلکہ اس کو اثر نو شروع کرنی چاہیے. وہ آپ کی 2 رکعت جو ہو گئی وہ گئی، 2 رکعت جو گئی آپ کی، چونکہ آپ وہ پوری طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے وضو کی حالت میں، اس وجہ سے نماز وہ آپ کی 2 رکعت آپ کی گئی. حدیث نمبر 163 عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواہ الخمسۃ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بالغ عورت جو جوان ہو چکی ہے، جوانی کے مرحلے کو پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کرتا. سر میں اوڑھنی ہونی چاہیے. اور آگے بھی باتیں آئیں گی کہ عورت کے لیے کیا کیا نماز کی حالت میں کیا کیا کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کا ذکر آئے گا اس کے بعد. تو اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے نہیں، ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کی، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. امام ترمذی نے بھی حسن قرار دیا اس حدیث کو. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بالغ عورت جی اس وقت جب نماز پڑھ رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا پورا بدن چھپا ہوا ہو سوائے چہرے کے. اللہ ہے کہ اگر غیر محرم کے سامنے اگر پڑھ رہے ہیں تو چہرہ بھی اس کا پردے میں ہونا چاہیے. اب یہاں پر لفظ جو آیا ہے حدیث میں حائض کا،
کہ اللہ تعالیٰ کسی حائضہ عورت، عربی میں یہاں حائضہ عورت سے مراد بالغہ عورت مراد ہے، جس کو حیض آ چکا ہے، یعنی بلوغت کے مرحلے کو پہنچ چکی ہے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے حیض کی حالت میں عورتوں کی نماز ہوتی ہے، نہیں، عورتوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ حیض کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، اور ان نمازوں کو قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، نمازوں کی وہ قضا نہیں کریں گی، روزوں کی قضا کریں گی۔ حیض کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ بدن کو چھپانا، سر کو چھپانا، بالوں کو چھپانا، کندھے کو چھپانا، گلے کی یہ جو گردن ہے، گلا ہے، یہ سب چھپانا، یہ سب جو ہے عورت کے لیے نماز میں بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ پیر کے بارے میں، قدم کے بارے میں اختلاف ہے، قدم کہ عورت کا قدم نماز کی حالت میں پردے میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ اور علماء نے کہا کہ بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھنے والی عورت، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قبول نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز گویا ہوئی ہی نہیں۔ حدیث نمبر 164 عن جابر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به، یعنی فی الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه، ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑا چوڑا ہے، بڑا ہے، دیکھیے آج کل کے زمانے کی جیسا نہیں ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ اندر بھی پہنتے ہیں، اوپر بھی پہنتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ سردی ہو گئی تو اور بھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت کی حالت، اکثر لوگوں کو ایک ہی چادر میسر ہوتا تھا، ایک چادر، اگر وہ چادر لمبی رہی تو اس چادر کو جو ہے کر کے ایسے گلے میں باندھ لیتے تھے، جی، یعنی اس طریقے سے کر کے گردن کے پیچھے باندھ لیتے تھے اور جو ہے نماز پڑھتے تھے، وہی حالت ہوتی اکثر یہی۔ ہاں اگر کسی کے پاس پیسے رہے تو زیادہ سے زیادہ 2 چادر، نیچے ایک اوپر ایک۔ نیچے کے چادر کو عربی میں ازار کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں جو شرعی کو ازار بولتے ہیں نا، وہ نہیں ہے، عربی میں جو ازار ہے، اس جو حدیثوں میں آیا ہے، ازار کا مطلب چادر، نیچے کے چادر، یہاں ناف سے لے کر جو نیچے پہنتے ہیں لمبا سا کپڑا، اس کو جو ہے ازار کہتے ہیں عربی میں، جیسے لنگی کی ٹائپ کی جیسے ٹائپ ہوتی ہے نا، جیسے احرام وغیرہ میں پہنتے ہیں۔ اور اوپر جو ڈالتے ہیں چادر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردا کہتے ہیں عربی میں، ردا، ردا کے معنی چادر کے معنی میں، اوپر کے حصے کو جو چھپانے کے لیے ردا، اور نیچے کے حصے کو چھپانے کے لیے کیا ہے؟ ازار کہتے ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑا بڑا ہے، چوڑا ہے، تو اس کو تم لحاف کی طرح اوڑھ لو۔ لحاف، لحاف جس طریقے سے انسان جو ہے پورے طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے کپڑے میں چھپا لیتا ہے، اس طریقے سے ایک ہی کپڑا لحاف کی شکل میں ڈال لیا۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ تم کیا کرو، اس کو 2 کپڑوں کے، ایک کپڑا، ایک کنارہ جو ہے ایک بائیں کندھے پر، بائیں ہاتھ کے کندھے پر، اور دوسرا جو کنارہ ہے بائیں طرف کا وہ دائیں ہاتھ کے کندھے پر، اس طریقے سے ڈال لو۔ اور اگر تنگ ہے کپڑا تو اس کو ازار بنا لو۔ اگر کپڑا پورا ہے تو کندھے کو چھپا لو، ساتھ اوپر سے لے کر نیچے تک پورا چھپا لو۔ اگر بڑا نہیں ہے، چوڑا نہیں ہے کپڑا، تو کیا کرو، اس کو جو ہے لنگی کی طرح، ازار کی طرح باندھ لو، کیونکہ یہاں تک نہیں آ سکتا، یہ چھپانا افضل ہے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں ایسا نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھے پر کچھ نہ ہو، کاندھا اس کا چھپنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث میں جو دونوں حدیثیں آئی ہیں، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ اگر کپڑا بڑا ہو تو کاندھے پر ڈال لو، اگر چھوٹا ہو تو اس کو ازار بنا لو،
ازار کا مطلب ناف سے یہاں سے باندھ کر نیچے تک. تو یہ چیز زیادہ چھپانا اس کا اہم ہے. یعنی مرد کا جو ستر کی جو جگہ ہے, چھپانے کی جگہ, وہ زیر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ زیر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا چاہیے. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. عورتوں کے لیے تو پورا جسم چاہیے, پورا جسم چھپ کر رہنا چاہیے. اب بعض مرد لوگ جو پہنتے ہیں یعنی ہاف پینٹ جس میں ان کا گھٹنا نظر آتا ہے, یہ بالکل خلاف ہے شریعت کے. نہیں, گھٹنا چھپنا چاہیے, گھٹنا جو ہے نظر نہیں آنا چاہیے. اور صحیح قول کے مطابق جو ہے گھٹنا نظر نہیں آنا چاہیے تو بالکل ران بھی آ گئے نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کہ ران جو ہے چھپانا ضروری نہیں ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ران کو بھی چھپانا چاہیے. اور گھٹنا داخل ہے کس میں؟ ستر میں. تو گھر میں انسان اگر اپنے گھر میں بھی رہتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھٹنا جو ہے دکھاتے ہوئے پھرے یا ہاف پینٹ پہن کر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے. نعوذ باللہ, غلط بات ہے. ستر میں ہونا چاہیے. اور اگر انسان جو ہے اپنے بدن کے حساب سے سیتا ہے اس کو قمیص کہتے ہیں. اوپر جو پہنتا ہے اس کو قمیص کہتے ہیں کبھی کبھی. اور قمیص جو ہے ہم تو یہاں تک پہنتے ہیں آج کل, لمبا بھی ہوتا تھا جبے کی طرح پر بالکل نیچے تک, جسے توپ کہتے ہیں, وہاں تک بھی ہوتا تھا. تو یہاں پر اس حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی, اس حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کو, ایک مسلمان کو جتنا ممکن ہو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ممکن ہو اتنا اللہ سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کیا مطلب؟ یعنی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کپڑا بڑا ہے, چوڑا ہے, تو کیا کرو, کندھے کو بھی چھپا لو. نیچے کو چھپانے ساتھ ساتھ کندھے کو بھی چھپا لو. اگر کپڑا چھوٹا ہے تو کیا کرو, کاندھا اگر بغیر کپڑے کے رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کا چھپانا زیادہ افضل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کو مقدم کرنا چاہیے. اہم اور اہم, سب سے امپورٹنٹ چیز. کیا مطلب؟ ہر چیز میں شریعت کا ایسا خیال کیا گیا ہے. شریعت میں سارے مسائل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کا خیال کریں. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے جان سے بیچارہ مر رہا ہے, آخری اگر اس کو نہیں بچائیں گے تو مر جائے گا, فوراً اگر اس کا علاج نہیں کریں گے تو مر جائے گا. ایک دوسرا ہے ٹھیک ہے بیمار ہے لیکن اتنا بیمار نہیں ہے, تو کیا کریں گے, پہلے اس کو نہ دیکھیں گے. جی جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے ان اللبیب اذا بدا فی جسمہ مرضان مختلفان داوى الاخطر. ان اللبیب اذا بدا فی جسمہ مرضان مختلفان داوى الاخطر. کہ عقل مند وہ ہے کہ اگر جسم میں دو مختلف بیماریاں ہیں تو سب سے پہلے خطرناک جو بیماری ہے, سب سے ڈینجرس, اس بیماری کا کیا کرتا ہے, وہ فوراً علاج کرتا ہے. پہلے یہ دیکھو, پہلے اس کو حل کرو, پہلے یہ خون رکنا چاہیے, یہ خون بہنا نہیں چاہیے, اس کے بعد سردی بخار دیکھیں گے. شریعت میں اس کا خیال ہے. دعوت میں بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, کس چیز طرف دعوت دے رہے ہیں, کیا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا رہے ہیں, جبکہ وہاں توحید کی زیادہ ضرورت ہے. توحید کی زیادہ ضرورت ہے. لوگوں کے پاس توحید نہیں ہے, شرک ہے, بدعات و خرافات ہیں. توحید کی طرف دعوت ہونی چاہیے. آپ اس کے حکومت پکڑنے چلے ہیں آپ, جبکہ جو ہے اسلامی نہیں, وہاں پر ایمانی نہیں ہے, تو پہلے بنیاد صحیح ہونی چاہیے. تو اسلام میں الحمدللہ اس چیز کا خیال ہے الحمدللہ, اور شریعت میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. اب یہاں کندھے کو چھپانا فرض ہے یا فرض نہیں ہے, اس سلسلے میں بعض علماء کا اختلاف ہے. کہ بعض علماء نے کہا کہ کندھے کو چھپانا کوئی واجب نہیں ہے. یہ امام احمد کے علاوہ تینوں امام نے, امام مالک, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ واجب نہیں ہے.
لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ نہیں واجب ہے. دیکھیں جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ کاندھوں کو چھپانا چاہیے نماز کی حالت میں, اور یا احرام کی حالت میں رہو تب بھی نماز پڑھ رہا ہے احرام پہن کر تو کاندھوں کو نماز کی حالت میں چھپانا چاہیے. انشاءاللہ اگلے حدیثوں میں اور مزید باتیں پردے کے سلسلے میں, حجاب کے سلسلے میں, نماز کی حالت میں جو حجاب ہے اس کے بارے میں آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.